مطلب یہ سارے ایک بڑا گھرانہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ جب ہمیں بلایا گیا, دعا شروع کی اور خدا کی حضوری جب وہاں پہ آ کے ٹھہری, جدے تے ہاتھ رکھو او دے جی بدرو حاضر, جدے ہاتھ رکھو دے تے. ان کے بابو صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی ساتھ تھے. وہ اینڈ تے کہتے ہو تسی تے بڑیاں دعاواں کرتے سو, وہ تہاڈے چ کی ہو گیا؟ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, جو بدرویں ہوتی ہے نا, بڑی طاقتیں, وہ کبھی بھی اس طرح سے بدنوں کے اندر ظاہر نہیں ہوتی. اے جڑے دورے شورے پہنتے نا, چھوٹیاں چھوٹیاں تصویراں ہوندیاں, وڈیاں جڑیاں نا پیچھے ہٹ کے ڈوراں لاندیاں اور وہ جڑیں کاٹتی ہیں, برباد کرتی ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کی عدالت کرنی ہے, اور کیسے عدالت کر رہا ہے اسی چیپٹر میں پہلے وہ بتا رہا ہے. اور دوسرا میں نے حوالہ دیا, دوسرا تواریخ 7واں باب, بارش, موسمیاتی تبدیلی, موسموں کو استعمال کر کے, وباؤں کو استعمال کر کے, جس میں جنگیں بھی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کال, قحط, فیمن, وہ پانی کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ قحط روٹی کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آخری دنوں میں جس قحط کے بارے میں وہ کون سا ہے؟ نہیں, کلام کا قحط نہیں کبھی بھی پڑے گا. جب تک خدا کا روح زمین پہ ہے, کلام کا قحط نہیں پڑ سکتا. آموس کا 8واں باب پڑھ لیجئے گا, وہاں لکھا ہوا ہے کلام کے سننے کا قحط ہوگا. اور یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں کیا کہا کہ ہر کوئی اپنے لیے, اپنے کانوں کی کھجلی کے مطابق اپنے لیے استاد دیکھے گا. جیڑا تے سخت کلام سناندا نا توبہ والا, وہ نہیں سانو پسند. سانو اچھا سناؤ کہ سانو برکت ملے گی, ساری کمیٹی نکل آئے گی, فلاں کام ہو جائے گا, خدا انج کر دے گا. خدا کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے دی, کوئی ضرورت نہیں گناہ چھڈن دی. وہ پادری سانو بہت اچھا لگے, کیونکہ ہم وہ سننا چاہتے ہیں, سچائی نہیں سننا چاہتے. تو کلام کا قحط کبھی نہیں پڑے گا, کلام کے سننے کا قحط پڑے گا. مجمع تے بھریا ہوئے گا تو سنن والے شاید ہی کوئی ہوئے. یہاں کھڑا جو شخص ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جڑا میرے حال ویکھ رہا سن بھی رہا کہ نہیں. آپ کے اندر کیا چاہت ہے, آپ کے اندر کیا خواہش ہے. خدا وہاں عدالت کرتا ہے, اور اس کے عدالت کرنے کا مقصد تنکا لانا ہے. ہم کدھر دھیان. مجھے ایک فون آیا, وہ فیملی جو ہے نا اس کو اکثر کہتے تھے جی چرچ آؤ, پر صاحب انج ہو گیا, انج ہو گیا, پھر صحیح. پھر فون آیا, بھائی صاحب میرے خامد کو یہ مسئلہ ہو گیا, یہ پرابلم, اس کو یہ بیماری نکل آئی ہے, پلیز دعا کریں. مینوں ٹائم دیو, روز میں دعا تانوں فون کراں گی, روز مینوں ٹائم دیو, جدوں تانوں کہنے ساؤ اودوں تسی آندے نہیں. جدوں تنکا لگا, جدوں عدالت شروع ہوئی ہے, ادو آگے. تو یہ ڈر لے کے آئی, یہ خدا کی محبت لے کے نہیں آئی. سچی توبہ وہ ہے جو خدا کی محبت سے ہوتی ہے, ڈر خوفنا نہیں, ٹھیک ہے. اب خدا ان کی عدالت کر رہا ہے. خدا یہ سارے سائن ان کو دکھا چکا ہے کہ میں تمہاری عدالت کروں گا, اور وہ ان کو کہہ رہا ہے میں تم سے یوں ہی کروں گا. یوں ہی کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلے وہ بات کر چکا ہے, اس کا مطلب ہے جن سے وہ بات کر رہا ہے ان کو پتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں بھائی کہ میں تہاڈے نال انج ہی ملاں گا, مطلب آپ کو پتا ہے میں پہلے کیسے ملا, ٹھیک ہے نا. تو خدا جب ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یوں ہی کروں گا, اور چونکہ میں تم سے یوں ہی کروں گا, اوپر ساری بات ہے کہ جو میں تم سے کر چکا ہوں, تو کیا کرو, اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کرو. اب یہ جو ملاقات ہے, یہ کوئی پیار محبت جفی والی ملاقات نہیں ہے. یہ وہ ملاقات نہیں ہے جو یعقوب خدا سے کرتا ہے. یہ وہ ملاقات نہیں ہے جس کے لیے خدا ترس رہا ہے, خدا چاہتا ہے کہ وہ ملے. وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو ان بزرگوں کو لے کر, ان قوم کو لے کر آ پہاڑ کے اوپر, اور میں ان سے بولوں گا. اور جب وہ بولتا ہے تو کہتے ہیں بس ابھی موسیٰ ہی نہیں,
تو ہی بول تے تو ہی سانو دس دیا کر خدا کی کہتا ہے. خدا تو بےتاب ہے ملاقات کرنے کے لیے, ملنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ بس فون تیاری کر ملاقات دی, اب میں آ رہا ہوں اور اب میں ملاقات کروں گا. اب یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں, آپ یہ اس کو دیکھیں کہ یہ کیسی زبردست ترتیب ہے. مکاشفہ کے اندر جو 7 سال کا ذکر ہے, اب یہ باتیں اگر میں کروں گا اور آپ کو کلام کی سمجھ نہیں, آپ نے نہیں پڑھا تو اوپر سے گزر جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اگر کلام کا پتہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اب کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا, اور یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. بہت سارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ ڈسیپشن کا شکار ہے, دھوکے کا شکار ہے. ہماری بائبل سٹڈی ایک ہوتی ہے, اس میں کچھ پاسٹرز لوگ ہیں, ان میں بھی ایک دو ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کلام کے مطابق نہیں ہے جو اسرائیلی کر رہے ہیں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, وار خدا کو پسند نہیں ہے, لیکن خدا کی عدالت کا ایک وقت ہے. وائز 3 باب میں لکھا ہے کہ امن کا ایک وقت ہے اور جنگ کا ایک وقت ہے. ہم اسرائیل کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا ہمیشہ, جب بھی آپ کی زندگی کے اندر معاملات خراب ہوں, جب بھی آپ دباؤ کا شکار ہو جائیں, جب بھی آپ مشکل میں پڑ جائیں, جب بھی حالات آپ کو دبا دیں, آپ کے ارد گرد دشمن کھڑے ہو جائیں, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہاں سے کیسے نکلنا ہے, تو یہ وہ وقت ہے کہ خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کو اس طرح سے لے, کیونکہ خدا ہمیشہ, پوری بائبل کو اسٹڈی کریں, خدا ہمیشہ برے حالات کو آنے دیتا ہے تاکہ ان میں سے بات کرے. اچھے لاچ اسی نہیں چاہتے, اسی نہیں دیکھتے خدا اس لیے یہ چیزیں ہونے دیتا ہے, وہ عدالت کرتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. اور یہ وہ وقت ہے جب ہم تیار ہوں اس سے ملاقات کے لیے. اب وہ تیاری کر رہا ہے کہ وہ عدالت کے لیے ملاقات کرے, اور ہم کس لیے تیاری کر رہے ہیں. اس وقت 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, کلام کے مطابق 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جن کی عدالت ہوگی اور وہ جہنم کے لیے چنے جائیں گے. خدا نے جہنم لوگوں کے, انسانوں کے لیے نہیں بنائی, لیکن ہم نہیں, خدا معاف کرے, وہ جو ادھر جائیں گے وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ راستہ چنا. خروج میں خدا نے کہا کہ میں زندگی کو اور موت کو دونوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں, لعنت کو اور برکت کو. چننا تم نے ہے, یہ ہم چنتے ہیں, یہ ہماری خواہش ہے, ہماری مرضی ہے کہ ہم کدھر جائیں. اور دوسری ملاقات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو وہ لینے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خدا کے بہت سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں. ریپچر سنیں, ریپچر پتہ ہے آپ لوگوں کو, جب کلیسیا اٹھائی جائے گی. نہیں سنا؟ جی سنا. ہاں, تو اس کے 3 کانسیپٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جب اذیت کا وقت شروع ہوگا, یہ اس سے پہلے ہوگا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ